الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، دوستوں اور بھائیوں، شعبان کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور 3-4 دن کے بعد رمضان کی آمد ہو جائے گی۔ رمضان مبارک اپنے تقدسات، اپنے تبرکات اور اپنی برکات اور اپنے فضائل اور اپنی خصوصیات کے ساتھ جلوہ فگن ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان تک پہنچا دیجیے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی عطا فرما دیجیے کہ ہم رمضان مبارک کو پا لیں۔ بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں اس دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن آج دنیا سے وہ جا چکے ہیں۔ وہ رمضان مبارک کا مہینہ اب پا نہیں سکتے۔ جن کو اللہ عمر دے دے، زندگی دے دے اور ان کو یہ ایام مبارکہ مل جائے تو ان کے لیے بہت ہی خوشی کی بات، خوش قسمتی کی بات، بہت ہی برکت اور فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو، بعض ایام کو، بعض راتوں کو مبارک قرار دیا ہے، گویا کہ یہ مہینے اور یہ ایام اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک آفر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اور معلوم ہے کہ بعض کمپنیاں بعض خاص ایام کے اندر آفر پیش کرتی ہیں کہ جو آدمی ان دنوں کے اندر جا کر خریدی کرے گا تو اس کے لیے اتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا، یعنی کم پیسے میں بہت کچھ اس کو دے دیا جائے گا۔ پیسے کم لگیں گے، مال زیادہ ملے گا، پیسے کم لگیں گے لیکن قیمتی مال ملے گا۔ یہ آفر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بھی آفر دیتے ہیں کہ بعض مہینے ہیں ان میں تم کو آفر دیا جاتا ہے کہ کام تھوڑا کریں لیکن بہت ثواب ملے گا۔ رات بعض ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کی طرف سے آفر دیا جاتا ہے کہ تم ایک رات کی محنت کر لو لیکن تمہیں ڈھیروں ثواب دے دیا جائے گا۔ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر، جیسے جمعہ کا دن ہے، یہ فضیلت کا دن ہے۔ جمعہ کا جو وقت ہے یہ فضیلت کا وقت ہے، اور ایک گھڑی جمعہ کے دن ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کو یہ فضیلت ہے کہ جو دعا مانگی جائے گی اللہ قبول کر لے گی۔ تو یہ بعض وقتوں کی بات، بعض دنوں کی بات، بعض راتوں کی بات، بعض مہینوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر بندوں کو آفر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے بندو آؤ، میرا دربار عام کھلا ہوا ہے، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، ٹھانٹے مارتا ہوا بہہ رہا ہے۔
جو رمضان مبارک کے مہینے میں آئے گا اور مجھ سے معاملہ کرے گا تو تھوڑا سا کام وہ کرے گا لیکن میں ڈھیروں ثواب دے دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک فرض آپ ادا کریں گے اور 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کیسا آفر پیش کر رہی ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو جتنا ثواب، رمضان مبارک کے اندر ایک فرض پڑھیں گے تو اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو نفل کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ فرض کا ثواب۔ اللہ کہتے ہیں بندوں کو آفر دیتا ہوں نفل پڑھو لیکن ثواب ملے گا کیسا؟ جیسے کہ فرض پڑھنے کا ثواب۔ فرض بہت اونچی چیز ہے۔ فرض ایسی چیز ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہو کہ اللہ فرماتا ہے، اگرچہ ساری باتیں اللہ ہی فرماتا ہے، جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی فرمودہ ہے، قرآن کی تمام آیات بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن کسی حدیث میں اللہ کے نبی صراحت کرتے ہیں اللہ یوں فرماتے ہیں تو اس حدیث کا نام ہو جاتا ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ فرض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا جس میں اسے میرا تقرب ملتا ہو۔ اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ چیز تو فرض ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ نفلوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا تو اہتمام کرتے ہیں اور وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن فرضوں میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہو تو فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہاں اس کے بعد نفل کا درجہ ہے، جب فرض کی ادائیگی ہو اور اس کے ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، تو اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ پھر بندہ برابر نفل کے ذریعے سے میری قربت چاہتا رہتا ہے، میرے سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث اللہ نے پہلے تو رکھا ہے فرض کا درجہ۔ کوئی بندہ فرض سے بڑھ کر اللہ کی قربت پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھتا۔ ہاں فرض کے بعد نوافل کا درجہ، فرض کے ساتھ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور دن کے نمازوں کے ساتھ تمام سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور اس طرح کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہاں تک وہ میرے سے قربت میں بڑھ جاتا ہے، اتنا میرے سے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر بات ہے یہ مطلب تو آپ نہیں لے سکتے نا، اللہ ہمارا ہاتھ بن جاتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ
فرض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے 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 بلند ترین مقام قربت کو پہنچ جاتا ہے. وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں نکلتی. اس کے کان سے وہ کوئی ایسی بات نہیں سنتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ہاتھ پیر سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. یعنی اللہ میں اتنی قربت اس کو مل جاتی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، یہاں تک کہ اس کا سوچنا، اس کے دل کے اندر کے خیالات، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو فرض کا درجہ، اس کے بعد نوافل کا درجہ. رمضان مبارک کے اندر جب یہ فرض ادا ہوتے ہیں تو اس فرض کے اوپر ایک ایک فرض کے اوپر 70 فرضوں کا ثواب. نوافل پڑھتے ہیں تو ایسا ثواب جیسے کہ فرض ادا کرنے کا ثواب. یہ ہے آفر اللہ کی طرف سے. بہت سارے لوگ اس آفر کو گنوا دیتے ہیں. اللہ تو آفر رکھ کر 1 ماہ تک پھیلائے ہوئے، پورا مہینہ میرا آفر چل رہا ہے، کوئی بندہ آ جائے. ماشاءاللہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، بدکار بدکاریوں سے توبہ کر لیتا ہے، غلط کار غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، اور روزہ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں، رمضان آیا اور چلا گیا، بیچاروں کو خبر بھی نہ ہوئی. رمضان آیا اور اللہ کا اتنا بڑا آفر ان کو ملتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی سوتی دنیا میں گزار کے، غفلت کی دنیا میں گزار کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ تک نہیں چلتا. یہ لوگ بڑے محروم ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں. بڑا محروم، دنیا کا سب سے بڑا محروم، رمضان آنے کے باوجود رمضان میں اس کی مغفرت کا سامان نہیں بنایا. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ ذکر و تلاوت کیا، نہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا. رمضان آیا اور گیا، بے خبری کی زندگی ایسا گزارتا رہا کہ بس رمضان تک یوں ہی غفلت میں گزار دیا. اب مغفرت کا کوئی پروانہ اس کو نہیں ملا. یہ ہے سب سے بڑا محروم. ہمیں ایسے نہیں بننا ہے. ہمیں اللہ کے اس آفر کو قبول کرنا ہے، لپک لپک کے جانا ہے. اور ایک آفر اور ایک اس میں ہے، وہ ہے توبہ کا آفر. ویسے تو اللہ کی طرف سے یہ آفر سال بھر بھی رہتا ہے، سال بھر بھی اللہ کا دروازہ مغفرت کا اور توبہ کا کھلا ہوا ہے. چنانچہ حدیث مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں رات میں تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے، اور رات میں اللہ اور دن میں اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے. تو کیا مطلب ہوا؟ دن میں بھی اللہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، رحمت کا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، رات میں بھی کھلا رکھتے ہیں. دن والا رات میں توبہ کر لے، کوئی رات میں گناہ کیا ہے تو صبح میں اٹھ کے توبہ کر لے. 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہو. یہ روزانہ کا معمول ہے. اچھا، پھر روزانہ میں ایک اور خاص وقت آتا ہے، وہ آفر کا وقت ہے. وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب
رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے. تہائی کے معنی ہے 1/3. آج کل لوگ اردو اتنا نہیں سمجھتے جتنا انگریزی سمجھ لیتے ہیں. 1/3 بولتے ہی ماشاءاللہ ان پڑھ بھی سمجھ لیتا ہے, آٹو ڈرائیور بھی سمجھ لیتا ہے, اور وہ جو ہے گاڑی ڈھکیلنے والا بھی سمجھ لیتا ہے. لیکن تہائی بولے تو سب ایک دوسرے کو تکتے رہتے, بھائی تہائی کیا بلا ہے. یعنی ہم نے اپنی اردو کو بھلا دیا ہے, اپنی زبان سے ہم غافل ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا آپ انگریزی نہ بولیں, انگریزی نہ سمجھے ضرور, لیکن اس کے سمجھنے سے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی زبان بھول جائے, اپنی زبان سے بے تعلقی پیدا ہو جائے. ہمیں ایک تو اپنی مادری زبان جس کو اردو کہتے ہیں اس سے واقف ہونا چاہیے, اچھی طرح واقف ہونا چاہیے, بولنا چاہیے, لکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, بہترین الفاظ اس کے استعمال کرنا چاہیے. اور پھر ہماری ایک زبان ہے جو اسلامی زبان ہے. ایک زبان تو مادری ہے جو اپنے اپنے علاقے میں بولی جاتی ہے, اپنے گھروں میں بولی جاتی ہے, ماں کی گود سے آنے والی زبان مادری زبان, مدر ٹنگ. لیکن ایک زبان ہے جو ہمیں اسلام نے عطا کیا, وہ ہے عربی زبان. قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی, اور جنت کی زبان عربی, اللہ کی زبان عربی. اور جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے بولیں گے تو عربی. اب جب جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ سوال جو ہوگا عربی میں ہوگا. تو عربی ہماری زبان, جنت کی زبان, قبر کی زبان, اس زبان سے ہم ناواقف نہیں ہونا چاہیے. اگر چلو پوری طرح نہیں تو کچھ تو شدھ بدھ ہونا چاہیے, کچھ تو اس کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن کے الفاظ جتنے ہیں ان کے اندر سے کچھ چنے چنے الفاظ تو اتنے ہمیں یاد ہو جائیں کہ جب قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو کچھ تو سمجھ میں آتا رہے کہ کیا بولا جا رہا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 رات کا حصہ جب باقی رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے. آسمان 7 ہیں اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے, اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اور پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ آتے ہیں جاتے ہیں, حدیث کے اندر الفاظ آئے اللہ نزول کرتے ہیں یعنی نازل ہوتے اور پھر اس کے بعد جاتے. لیکن اس کا مطلب ہم دنیا میں صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے. ہاں اس پر ایمان رکھنا چاہیے, اللہ آتے ہیں اور جاتے ہیں, لیکن کیسا یہ اللہ کے اوپر. ہم نہیں جانتے اللہ کیسے آتے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیسے جانتے ہیں, لیکن جتنا حدیث نے بتایا اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے شایع نشان اللہ کا آنا, اللہ کے شایع نشان اللہ کا جانا, جیسے اللہ کے شایع نشان اللہ کا بولنا, اللہ کے شایع نشان اس کا سننا. وہ ہم جیسا نہیں ہے سننے کے بارے میں, وہ ہم جیسا نہیں ہے دیکھنے کے بارے میں, وہ ہم جیسا نہیں ہے بولنے کے بارے میں. ہم تو بھائی زبان سے بولتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, ہاتھ اور پیر سے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ بھی ہم جیسا ہے, آنکھ کان ہاتھ پیر جیسے ہمارے نہیں. اللہ کی آنکھ اللہ کے شایع نشان ہے, اللہ کے ہاتھ پیر اللہ کے شایع نشان ہے, وہ ہم جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں, اللہ کسی کی طرح نہیں اور کوئی چیز اللہ کے جیسی بھی نہیں ہے. اس لیے مخلوق الگ ہے, اللہ کی ذات اپنے شایع نشان ہے. جب ہم دنیا ہی کی بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے, اللہ کو اس دنیا میں ہم کیسے سمجھ لیں گے؟ ہاں اتنا یقین رکھو
کہ قرآن میں حدیث میں جو باتیں آئی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اللہ آتا ہے جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسا اس کا آنا، ہمارے جیسا اس کا جانا نہیں. اللہ کے شایع نشان آنا ہے اور اس کے شایع نشان اس کا جانا ہے. بہرحال کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے. یہ آفر ہے اللہ کی طرف سے آفر، اور یہ سال بھر چلتا ہے. یہ کسی خاص دن کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص رات کا مسئلہ نہیں ہے. ہر وقت ہر دن یہ ہوتا ہے. کیا کہ تہائی رات گزر گئی، تہائی رات باقی ہے، اللہ آتے ہیں اور اعلان ہوتا رہتا ہے حل من مستغفر. ارے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی ہے تو آؤ ہم معاف کر دیں گے. اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے ضرورت مند، کوئی ہے حاجت مند، کوئی ہے اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا. اللہ کا اعلان ہوتا رہتا ہے. جو بندہ اس وقت میں اٹھ جائے، رات کے اس حصے میں جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی طلب کرے اور اپنی حاجت پیش کرے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنی بیماریوں کا مسئلہ رکھے، اپنے دکان کا مسئلہ رکھے، اپنی شادی کا مسئلہ رکھے، اور کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہ خود آفر دے رہے، آؤ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے دروازے کو کھولا ہوا ہوں. لیکن اس وقت تو ساری دنیا سوتی رہتی ہے. ہاں وہ لوگ جاگتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کو اللہ کی محبت بے چین کر دیتی ہے. وہ سوتے سوتے بھی جاگ اٹھتے ہیں. ارے کیا وقت ہو گیا، ارے کیا وقت ہو گیا. سوتے سوتے بھی بیچارے پریشان ہو کے اٹھتے ہیں. میرا مالک تو آ کے میرا انتظار کرے، میرا مالک تو آ کر پہلے آسمان پہ ندائیں لگائے، میرا مالک تو آ کر مجھ کو پکارے اور میں بیڈ پہ دراز سوتا رہوں غفلت کی نیند میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چسکا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے عشق کی چنگاری ہوتی ہے، وہ تو گھبرا گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو مانگتا ہے، اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے عشق کی چنگاری موجود ہے. تو بھائیو، یہ اللہ کا آفر. تو اس طرح ایک تو توبہ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے، اور ایک رات کا وہ حصہ، تہائی رات باقی رہنے کے وقت، وہ خاص الخاص وقت ہے اللہ کا. اس وقت میں اٹھ کے اللہ کے دربار میں جانے والوں کے لیے خصوصی طور پر توجہ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا، اگر بادشاہ کا دربار ہو، ایک تو عام دربار ہے اور ایک خاص دربار. خاص دربار میں جب خاص لوگ جاتے ہیں وہاں خصوصی توجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خصوصی توجہ ہوتی ہے. عام دربار میں تو عمومی، اور خاص دربار کے اندر خصوصی توجہ. اس طرح دن اور رات میں کوئی بھی توبہ کرنے والا بندہ آئے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر جب جاتا ہے بندہ اور اللہ دیکھتے ہیں پوری دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ جاگ کے میرے دربار میں آیا. ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہے، عیش کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، اور عیش کے اور آرام گاہوں میں موجود ہے، اور یہ بندہ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو قربان کر کے میری محبت میں اٹھ کر یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، اور مجھ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ معاف کر دیجئے گا، اے اللہ معاف کر دیجئے گا. آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اب اللہ کی کیسی خاص توجہ ہوگی ایسے آدمی. اسی راتوں میں اٹھو اور اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو.
بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت مانگتے ہم کو مل نہیں رہا ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھ کو سنایا 2-4 دن پہلے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا میرا تو کوئی مسئلہ حل ہوا ہی نہیں، کیا مانگے اس سے. اب مجھے تو اللہ کے وجود ہی میں شک ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہے تو سنتا کیوں نہیں؟ اللہ ہے تو ہماری پوری کرتا کیوں نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ ہم بندے ہیں. بندے کا کام ہے بندگی، بندے کا کام ہے بھیک مانگنا. فقیر کا کام کیا ہے بھائی؟ بھیک مانگنا. در در پہ بھیک مانگتا ہے. ہم در در کے بھیکاری نہیں، ایک در کے بھیکاری. یہ دنیا کے مانگنے والے تو در در کے بھیکاری ہیں، اور اللہ کا بھیکاری ایک ہی در پہ جاتا ہے، اور وہ در اس کا اللہ کا در ہے. ملے کہ نہ ملے وہ اسی در کا بھیکاری. سب سے پہلے یہ سمجھو ہم اللہ کے بھیکاری ہیں. ہمارا کام ہے بھیک مانگتے رہنا. ہاں کبھی اللہ ہماری حکمتوں پر نظر کرتے ہوئے دینے میں ذرا لیٹ کر دیتے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضائع نہیں جاتی. ضرور اللہ قبول کرتے، لیکن قبول کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے. فرمایا کہ جب بندہ مانگتا ہے تو کبھی اللہ جو مانگتا ہے وہی دے دیتے. جو مانگا بالکل وہی چیز اللہ اس کو دے دیتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں اسے یہ چیز دینا مناسب نہیں ہے. یہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کے حالات کے لحاظ سے اور اس کی مصلحت کے لحاظ سے یہ بات مناسب نہیں، اس لیے اللہ وہ چیز دینے کے بجائے اسے کوئی اور چیز دے دیتے. اب یہ سوچ رہا ہے میری مانگی ہوئی چیز تو ملی ہی نہیں. ارے وہ نہیں ملی، کچھ اور مل گئی تجھ کو. تو نہیں جانتا کہ اللہ نے تجھے کیا دیا، لیکن مل گئی، دوسری شکل میں مل گئی. اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے لیکن اس کے بعد نہ وہی چیز ملتی ہے نہ کوئی اور چیز ملتی ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو یہاں دینے کے بجائے آخرت میں دینا ہے. یہیں دے دیں گے تو یہ بیچارہ آخرت میں خالی رہ جائے گا. آخرت میں آئے گا تو جنت میں کیسے بھیجوں اس کو؟ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا اٹھا کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، آخرت کے اکاؤنٹ میں. یہاں اللہ کہتا ہے اللہ مجھے مکان نہیں ہے، مکان دے دے. اللہ کہتے ہیں ارے جنت تو مانگا ہی نہیں، دنیا کا مکان مانگ رہا ہے. میرے پاس جب آئے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ دعا اٹھا کے اللہ آخرت کے لیے رکھ دیتے. اب جب وہاں جاتا ہے نا اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جنت تجھ کو دی جا رہی ہے. بندہ سوچتا ہے کون سا میرا عمل ایسا تھا کہ مجھ کو جنت مل رہی ہے. اللہ کہتے تو نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی مکان دے دے، میں نے تجھے وہ مکان نہیں دیا تھا، آج تجھے اس دعا کی برکت سے جنت دے رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جب اللہ بندے کو یہ بتائیں گے تو بندہ خواہش کرے گا اے کاش کہ دنیا کی ایک دعا بھی میری قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا، آج مجھے یہاں کیا کیا مل جاتا. اب دیکھو وہاں خواہش کیا کرے گا؟ دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا. لیکن دنیا میں کیا خواہش ہوتی ہے؟ قبول ہو جائے تو اچھا ہے، قبول ہو جائے تو اچھا ہے. بھائیو معلوم ہوا کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ ہمارا قریب ہے کہ دور ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انی قریب، میں تو تمہارے بہت قریب رہتا ہوں. تم تو سمجھتے ہو دور رہتا ہوں، میں تو تمہارے بہت قریب رہتا ہوں.
تمہارے دل کے اندر کی آواز کو بھی سن لیتا ہو، زبان کی آواز تو سنتا ہی ہو، تمہارے دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہو۔ تو بھائیو، اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں دے دیتے ہیں، اور کبھی ہماری مصلحت کی وجہ سے دنیا میں دعا قبول نہ کر کے آخرت کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایسا ہے جیسے بسا اوقات ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، چند دن پہلے بھی یہ میں نے مثال دی بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک بچہ ہے 9-10 سال کا بچہ، 11-12 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابو مجھے کار چاہیے، کار، اور ضد کرتا ہے۔ اب کیا 8-10 سال 11-12 سال کے بچے کو باپ کار دلا دے گا؟ کار دلانے کی طاقت تو ہے، باپ چاہے تو 10 لاکھ کی کار دلا سکتا ہے، لیکن 11-12 سال کے بچے کو باپ نہیں دلاتا۔ اسے کہتا ہے بیٹا ابھی نہیں، پھر دیکھیں گے، تم دیکھو یہ چیز لے لو۔ اسے کہتا ہے اب تم کیا کرو، سکوٹر لے لو۔ اب 11-12 سال کے بچے کو، 15 سال کے بچے کو کار دلانے کے بجائے اس کی مانگ کی جگہ ایک اور چیز اس کو دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اسکوٹر لے لو۔ اب اسکوٹر جو بچے کو دلایا ہے اس کی مانگ ہی تو پوری کی ہے، شکل بدل گئی۔ کار کی جگہ اسکوٹر، اس لیے کہ اس کی مصلحت یہی ہے۔ اگر بچے کو آپ کار دلائیں گے یہ مناسب بات نہیں ہے، باپ سمجھ رہا ہے، باپ سمجھ کر اسے اسکوٹر دلا رہا ہے، تو کیا ہمارا خدا ہمارے باپ سے زیادہ ہماری مصلحتوں کو نہیں جانتا؟ اچھا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے مناسب ہی نہیں۔ جیسے بعض وقت بچے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کھانے کی چیز دلاؤ، یا آئس کریم دلاؤ۔ اب باپ جانتا ہے کہ بھائی آئس کریم کھائے گا، ویسے بھی کورونا کا سلسلہ چل رہا ہے، ارے کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے۔ اب بچہ بہت روتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، لیکن باپ کہتا ہے نہیں نہیں بیٹا تم چاکلیٹ لے لو، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو باپ اسے ہرگز اس کی مانگ پوری نہیں کرتا، اس لیے پوری نہیں کرتا کہ باپ جانتا ہے اگر آئس کریم کھائے گا اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس کے لیے اور میرے لیے مصیبت کھڑا ہو سکتی ہے، اس لیے باپ اس کی مانگ کو پورا نہیں کرتا۔ ہاں، بعد میں کبھی اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا پروردگار ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بھائیو، بتانا کیا چاہتا ہوں، مانگو اللہ سے، مانگنے کا دور آ رہا ہے، اور پھر رمضان آ رہا ہے، یہ تو پورا مہینہ آفر ہی آفر کا ہے۔ دن کے 24 گھنٹے، رات کا وقت، دن کا وقت، ظہر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، کوئی سا بھی وقت ہو، وہ دن تو پورے کے پورے آفر ہی آفر کے ہیں۔ اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے وہ آفر اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اللہ کے آفر اور بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک رات کی عبادت کر لو تو تم کو 80 پر 4 سال عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ تمہاری عمر بھی 80 سال نہیں ہوگی لیکن ثواب ملے گا، 80 پر 4 سال کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 مہینوں کو آپ کنورٹ کرتے ہیں سالوں میں تو 80 پر 4 سال 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اتنا ثواب اس کو ملتا ہے جو ایک رات کی عبادت کرتا ہے۔ بھائیو، یہ مہینہ بہت قریب آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے، پوری عافیتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ، اس کی فضیلتوں کے ساتھ اللہ یہ ہم کو عطا فرمائے اور اس کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔